وہ الگ بات ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے۔ آخر میں وہ بات تلخ کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہ بات سن کر کشف کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد کشف پھٹ کر چلی گئی۔ دیکھو عالم بیٹا، تمہیں ایسے ہی فضول بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رائمہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ تو ماما، میں نے بولا تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی کروائیں۔ وہ ناشتے کے ساتھ انصاف کرتا ہوا بولا۔ دیکھو عالم بیٹا، وہ تمہارے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے اس گھر میں نہیں آئی۔ وہ تمہاری بیوی بھی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ کل رات تم نے اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہوگا۔ ڈانٹا ہوگا نا؟ ہاتھ تو نہیں اٹھایا اس پر؟ وہ غصے میں بولی۔ تو عالم بیٹا، عالم نے غصے سے چمچ کو پلیٹ میں پھینکتے ہوئے رائمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ نے مجھے اتنا درندہ سمجھ رکھا ہے، یا پھر آپ نے اسے پوچھا ہے کہ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر شکایتیں لگا رہی تھی؟ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ ایک دم چیختے ہوئے بولا۔ دیکھو، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ماما دیکھیں، میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ضرور اسی نے ہی آپ کے آگے میری شکایت لگائی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا کہ ماما میں نے بھلا اس پر ہاتھ کیوں اٹھاؤں گا؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا چیئر کو پیچھے کی طرف ٹھوکر مارتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا، اور رائمہ بیگم پریشان ہوگی۔ وہ پلر کے پیچھے چھپی رائمہ بیگم کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آنٹی پلیز آپ انہیں کچھ مت کہیں، وہ بہت زیادہ غصے کے تیز ہیں۔ آنٹی، آپ نے تو بولا تھا کہ انہوں نے صرف میرے ساتھ حمزہ کے لیے شادی کی ہے، لیکن اس سے آگے مزید وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ رائمہ بیگم کہنے لگی، دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کنزہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہے۔ تمہیں کچھ ٹائم دینا چاہیے اسے۔ وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رائمہ بیگم نے محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ یہ جو تمہارا حسن ہے نا، جانے کتنے مردوں کو بہکاتا ہے۔ میں تم سے عمر میں بڑا ضرور ہونا، اس وجہ سے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا، اور اس میں مردوں میں تم انٹرسٹ لیتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کشف کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتا ہوا اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا، اور کشف اندر تک ہل چکی تھی۔ دیکھیے، میری بات کا یقین کریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، اور میں جھوٹ نہیں بولتی۔ تم جھوٹی مکار عورت کس کس گھر کو بلاتی ہو؟ جب میں نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہے تمہارا وجود بے نہ جانے کتنے غیر مردوں کی۔ مجھے اس سے آگے وہ کچھ کہتا کہ کشف نے زیادہ زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ خبردار، جو آپ نے میرے کردار کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں۔ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئی بولی تو اس نے اگلے ہی لمحے کشف کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اچانک ہی کشف کی آنکھ کھلی اور وہ گہرے سانس لیتی کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ آج پھر اسے وہی خواب ستا رہے تھے، اور اس کا پہلا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا، اور وہ آج تک یہ سب کچھ نہیں بھول پائی تھی۔ چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا، اور اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دوسری طرف دیکھا تو وہاں پر عالم نہیں تھا۔ اگر عالم ہوتا تو ضرور اسے اٹھا کر صوفے پر بھیج دیتا۔ وہ جلدی سے تکیے کو سینے سے لگاتی ہوئی کراہتی ہوئی صوفے پر آ کر لیٹ چکی تھی۔ اسے عالم سے یوں ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے معلوم ہے عالم، کچھ وقت کے بعد آپ بھی مجھ پر ایسے ہی شک کریں گے، مجھ پر ایسے ہی زیادتی اٹھائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، لیکن میں کبھی بھی آپ سے طلاق لے کے نہیں جاؤں گی۔ طلاق یافتہ عورت کو کبھی یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ محبت کردار ٹھہر جاتی ہے۔ ایک طلاق یافتہ عورت کو کیوں صرف کردار سمجھتے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ صوفے پر گھٹنوں کے پر سر دے کر جانے کتنی دیر تک شدت سے روتی رہی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو عالم غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ اسے حمزہ کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر عالم کی طرف دیکھا، فوراً ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ یہاں کس چیز کا ماتم منا رہی ہو تم؟
تمہیں حمزہ کی دیکھ بھال کے لیے لے کر آیا ہوں نا، تو پھر تم کس وجہ سے اسے بھوک لگی ہوئی ہے میں تو ذرا بھی خیال نہیں رکھ سکتا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے یہ کس چیز پہ رویا جا رہا ہے؟ پہلے والے شوہر کو یاد کر کے رونے کی اور بہت زیادہ اس کی یاد تمہیں ستا رہی ہے، عالم نے غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو کشف فوراً نگاہیں جھکا کے اس کے ہاتھ سے حمزہ کو پکڑتی ہوئی اسے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی خاموش کروانے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ وہ خاموش ہو چکا تھا، لیکن عالم کی بے باک نگاہیں وہ اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور حمزہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا جا رہا تھا، عالم سے زیادہ وہ کشف کے پاس ہی رہتا تھا۔ عالم صبح کا گیا ہوا تھا اور رات کو جانے کب گھر واپس آتا تھا، لیکن وہ ابھی تک صوفے پر ہی سوتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب عالم گھر واپس آیا تو بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گیا تو سامنے ہی رائمہ بیگم بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اس نے حیرت سے رائمہ بیگم کی طرف دیکھا اور بولا، مما آپ اتنی رات کو یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ خود چائے بنا کر پی رہی ہیں۔ آپ کشف کو کہہ دیتی، وہ اسے بول دیتی، وہ آپ کو چائے بنا دیتی۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹا تمہیں کھانا ہے کیا؟ انہوں نے عالم کی بات کا جواب دیا بغیر ہی کہا جی مما، وہ میں کشف کو جا کے بول دیتا ہوں، وہ مجھے نکال دے گی۔ کس حق سے تم کشف کو بولو گے؟ جو اتنی اذیتیں اور تکلیف دیتے ہو تم اسے صرف ایک نوکرانی رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تم نے اسے کوئی درجہ نہیں دیا ہوا بیوی کو، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، جتنا بھی تم میرے سامنے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو لیکن اچھا بھی ہے، لیکن جو اذیت تکلیف تم مجھ سے دیتی ہو میں اسے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ انہوں نے سختی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے رائمہ بیگم کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا کہ تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ پچھلے 3 دن سے اسے کس قدر شدید بخار ہے؟ لیکن نہیں، وہ صوفے پر سوتی ہے اور میڈیسن بھی نہیں لیتی۔ تم نے اسے نہیں لے کر دی، تمہارے بچے کو پالتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے، اپنے پہلے والے شوہر کی اس سے وہ یاد آتا ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے، لیکن تم کبھی اسے لے کر گئے ہو؟ کبھی اسے اچھے سے بات کی ہے؟ پوچھا وہ کس سے یہ تو تکلیف سے گزرتی ہے؟ نہیں، تمہیں تو صرف ایک بچے کی ماں بلکہ ماں بھی نہیں، تمہیں تو اتنا کہنا کرانی چاہیے، نوکرانی چاہیے تھی، وہ تمہیں مل گئی۔ شاید وہ اس کی طرف دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گیا۔ رائمہ بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی اور رائمہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا تھا، مما یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس طرح میرے سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے بالکل اندازہ تھا، لیکن رائمہ بیگم اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رائمہ بیگم کو اپنے بیٹے پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں نے صرف حمزہ کی وجہ سے شادی کی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اسے کسی قسم کا حق دوں گا، کوئی بیویوں والا حق دوں گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ویسے بھی وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے اور میں کوئی اسے اس کے حق نہیں دینے والا۔ یہ کہہ کر بس اسے اپنے لیے خود ہی کھانا نکالنے لگا اور رائمہ بیگم نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کھانا کھا کر واپس کمرے میں آیا تو اس کی نگاہیں صوفے کی طرف جہاں پر وہ ادب سے بیٹھی سو رہی تھی۔ صوفہ کھڑکی کے پاس پڑا ہوا تھا اور پھر کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس نے سر تک کمبل اوڑھا ہوا تھا، وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا اور صوفے کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو آنکھیں بند تھی۔ رائمہ بیگم کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی کہ یہ اسے بخار تھا۔ یہ سوچتے ہوئے عالم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس کی پیشانی بخار سے تپ رہی تھی، لیکن وہ عالم کے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ چکی تھی۔ عالم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اسے اپنے بازو کے حصار میں اٹھاتا ہوا لا کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ اس قدر ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی کہ فوراً ہی سمٹ گئی تھی۔ عالم نے اس کے اوپر کمبل اڑا دیا تھا تو وہ عالم کو مزید اپنے قریب کرنے لگی، عالم کے ہاتھوں کو اپنے پاس کر لیا تھا اور ہلکی ہلکی اس کی آنکھیں کھولیں اور اس وقت شاید وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس طرح عالم کو کھینچ کر اپنے پاس کرنے لگی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس وقت اسے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اسے حوصلہ دیتا، لیکن عالم تو اس سے بالکل بیگانہ تھا۔
دلاسا دیتا اور اس کے پاس ہوتا۔ عالم نے اس کے قریب کے رہ کر اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا اور عالم کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، عالم میرے پاس ہی رہیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کیوں وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ شاید اسے اس وقت کچھ اچھا سننا تھا جس کی وجہ سے وہ عالم کی قربت کی وجہ سے وہ اسے یوں سینے میں لگی ہوئی تھی۔ عالم اس کی کسی قسم کی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عالم کو اپنی ماں کی بات ذہن میں گونج رہی تھی۔ مزید اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی پشت کو سہلانے لگا تھا۔ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دباتا ہوا کہنے لگا، سر میں پین ہو رہی ہے کیا؟ وہ کشف نے کہا، بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ وہ اونگتی ہوئی بولی تو اس وقت شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ عالم کس قدر اس کے قربت قریب ہے اور عالم کے جذبات کو مکمل طور پر وہ بھڑکا چکی ہے۔ اس وقت عالم مکمل طور پر بہک چکا تھا اور اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور اس کا تپتا وجود اس کے سینے کی تپش اس کی حصار میں تھا اور عالم چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رشتہ نکاح جیسے پاکیزہ رشتہ تھا جو کہ ان دونوں کے بیچ میں تھا اور اسے ہر حد پار کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور جو اسے کہہ رہا تھا کہ وہ بیوی ہے تمہاری، کیوں تم اسے دور ہو اور اس کے پاس جاؤ اور اس کے قریب جاؤ، اسے محبت دو، پیار دو، اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اور عالم کہنے لگا، کیا ہوا؟ اتنا زیادہ بخار کیوں ہو گیا؟ وہ اس کی اس طرح کی حرکت دیکھ کر تو اسے عالم، میں سوچتی ہوں نا کہ مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ وہ اونگتی ہوئی بولی تو اس کے کیا سوچتی رہتی ہو؟ عالم نے بہت نرمی سے پوچھا، آپ بھی مجھ پر ویسے ہی ظلم کریں گے نا جیسے پہلے میرے والا شوہر کرتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے حمزہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے اور اس میں مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں حمزہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہوں، تو آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے۔ حمزہ بڑا ہو جائے گا، جب وہ خود کو سمجھدار ہو جائے گا تو آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ آپ نے صرف مجھے اسے پالنے کے لیے میرے ساتھ شادی کی، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ حمزہ کی وجہ سے شادی کی۔ نہ بیٹھے ہوئے تو بولے جا رہی تھی اور اس کی باتوں کو وہ مشکل سمجھتا ہوا وہ کہنے لگا، تو کیا حمزہ کی وجہ سے ہی ایک چھوٹا سا بھائی بھی ہونا چاہیے؟ پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا کہنے لگا، اور پھر ایک دفعہ میرے ساتھ کافی سال تک میرے ساتھ ہو، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، تو پھر ایک اور بیبی لے کے آئیں گے، تب تم کیا کہو گی؟ ہم کافی ٹائم سے ساتھ ہو جا سکتے ہیں۔ اور اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کی بات سن کر تو وہ اپنے مزید سکڑ سمٹ اس نے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے اپنی ہر حد پار کرتا گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اسے وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس وقت اسے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ عالم نے اس کے بخار کے بارے میں پوچھا، تمہارا ٹھیک ہوا؟ وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر شرم کے، حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، جسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ ہی عالم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اور ادھر میرے پاس آؤ، یہ کہہ کر عالم نے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن عالم کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، کیوں بھائی؟ وہ کہنے لگی، آپ بہت بے شرم ہیں، شکل سے تو آپ اتنے شریف نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی حرکتیں بہت شرم ہیں۔ آپ نے میرے بخار کا نجائز فائدہ اٹھایا۔ اور منہ میں ہی بڑبڑاتی ہوئی پھیلاتی ہوئی بولی تو اس کے بات سن کر کہنے لگا، اچھا خاصا سنجیدہ بندہ بے شرم کرنے پر تم نے مجبور کر دیا تھا، اسی وجہ سے پہلے بھی تم نے میرے جذبات کو بھڑکایا اور اس کو تو میں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ بعد میں تمہارے پاس آیا تو وہ یہ کہہ کر تکیے کو اپنے سینے سے لگائے بیگ اس سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، بھائی میں نے کیا بے شرمی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آؤں گی؟ آپ اس کے پاس سو جائیں، صوفے پر ہی ٹھیک ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بالوں کو پیچھے سے جکڑتے ہوئے اس سے دور ہٹے جا رہی تھی، لیکن عالم کو اس وقت، میری شرافت سے فائدہ اٹھا رہی ہو؟
ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، میں خود ہی اٹھ کے آؤں گا صبح صبح دوبارہ تمہیں۔ مزید آگے کچھ کہتا عالم اس کے پاس گیا اور اسے جتنی محبت تھی اس نے عالم کا نام پکارا تھا اور یوں جیسے اس سے محبت کرنے لگی تھی، بہت ٹوٹ کے چاہنے لگی ہے۔ عالم نے اسے اپنے پاس بلایا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے عالم کے پاس آئی۔ بے ساختہ ہی عالم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن عالم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اس کے بھیگے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا جو کسی آبشن کی طرح بکھر کر اس کے منہ پر گرنے لگے۔ بالوں کو سائڈ پہ کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مکمل طور پر ایک انسان کو برباد کرنے کا نشہ ہو تم میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، پلیز عالم۔ وہ اس کی باتوں کو سن کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس قدر وہ معنی خیز باتیں کرتا تھا کہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی کیونکہ وہ ڈر جاتی تھی۔ دور ہو جانے من اگر عالم خان زادہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے، ورنہ تمہیں تو کوئی بھی مرد قبول نہ کرتا۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فوراً ہی کشف کو احساس ہوا کہ وہ جیسے ہی اس سے دور ہوتی چلی گیا اس کی اوقات یاد کروا رہا تھا۔ کشف کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس سے دور ہوئی اور کہنے لگا کہ دیکھو کشف، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ اس نے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کیا تھا، اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھا، وہ تو کچھ اور ہی کہنے والا تھا۔ لیکن کشف نے آدھی ادھوری بات سن کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگی، میں عالم کو زیادہ ہی سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید آپ نے مجھے قبول کر لیا، لیکن نہیں۔ ایک طلاق کا داغ جو میرے وجود پر لگا ہے وہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں اتر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گی اور اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسکراتے ہوئے رائمہ بیگم کو کہنے لگی، آنٹی حمزہ کہاں ہے؟ رات آپ کے پاس ہی تھا نا؟ وہ اپنے دادا جان کے پاس ہے، جا کر تم لے لو۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے آنٹی، ان کے پاس ہی رہی، میں عالم کے لیے ناشتہ بنا لوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ میرے بغیر میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کرتے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں تو چاہتی ہوں بس میرے بیٹے کو مکمل طور پر تمہاری عادت ہو جائے، لیکن میرے بیٹے کو مکمل طور پر، تاکہ میں ٹینشن فری ہو جاؤں۔ آنٹی فکر نہ کریں، لیکن اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی جو قیامت برپا کر رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اسے عالم پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے پھر سے اس کی حیثیت یاد کروا چکا تھا۔ ناشتہ بناتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا تم رو رہی ہو کیا؟ رائمہ بیگم نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے عجیب انداز میں اس سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، وہ شاید ان میں آنکھ میں کچھ چلا گیا، اس کی وجہ سے پانی آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رائمہ بیگم کو ٹال دیا اور فوراً ہی اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی، لیکن رائمہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے کہ اس کا نکھرا روپ اوپر سے اس کا کچھ بیان کر رہا تھا، لیکن رائمہ بیگم نے دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس کچن میں آ چکی تھی اور اس کے لیے دوبارہ سے اس نے انتظار بھی نہیں کیا تھا، جبکہ پچھلے کچھ دنوں سے رائمہ بیگم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ عالم کا انتظار کرتی تھی اور اسی کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی۔ میز پر جب تک وہ آ کر ناشتہ نہیں کر لیتا تھا تب تک وہ بھی ٹیبل کے پاس کھڑی رہتی تھی، لیکن آج وہ وہاں پر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی اب چائے بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ رائمہ بیگم سب کچھ نوٹس کر رہی تھی جب باہر سے عالم کی آواز آئی، کدھر رہ گئی ہو؟ کشف پلیز جلدی میں لیے جائیں، لے کر آؤ، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ کشف نے چائے ملازمہ کو پکڑائی اور کہنے لگی، صاحب جی کو دے کر آؤ۔ ملازمہ نے اس کے ہاتھ سے چائے لی اور پھر بعد میں سر ہلا دیا اور جا کر عالم کے پاس چائے رکھی۔ عالم نے ملازمہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، کشف کدھر ہے؟ کہنے لگی، بی بی جی کچن میں کام کر رہی ہیں۔ عالم نے غصے میں چائے والا کپ اٹھا کر لاؤنج میں پھینکا۔ اسے اس قدر غصہ لگا اور کہنے لگا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ملازموں کے ہاتھ سے چائے پینے کا، چائے پلانی ہے تو جب میری بیوی موجود ہے
تو نہیں بنا کے دینا چاہتی تو سیدھا بتا دیتی کہ یہ کہہ کر وہ بغیر ناشتے کہیں چلا گیا تھا، اور اسے پہلے کہ کبھی اس نے کنزا کے سامنے بھی ایسا نہیں کیا تھا جیسا وہ کشف کے ساتھ کر رہا تھا۔ اسے تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، اسے بہت بڑا شوق لگا تھا۔ یوں ملازم کے ہاتھ چائے بھی بھیجنا، وہ کچن میں کھڑی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی جب رائمہ بیگم اس کے قریب آئی تھی اور کہنے لگی، تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ رائمہ بیگم نے بہت ہی پیار سے اسے پوچھا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا چکی تھی۔ نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو کشف بیٹا، بتاؤ مجھے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ کہنے لگی، آنٹی یہ بات کیوں نہیں بھول جاتے کہ میں طلاق یافتہ ہوں۔ آنٹی، طلاق یافتہ ہونا کوئی گناہ تو نہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عورت کے اندر کیا دل نہیں ہوتا؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہوتے؟ اس کی فیلنگز نہیں ہوتی؟ کیوں وہ ہر بار مجھے میری اوقات یاد دلا دیتے ہیں، یہ تانا دیتے ہیں کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، ایک طلاق یافتہ جس حیثیت تکلیف سے گزر کر طلاق کا داغ اپنے وجود پر لگاتی ہیں۔ اگر دوسرے مرد کو یہ اذیت کا احساس ہو جائے، برداشت کرنا پڑے تو اسے پتہ چلے، لیکن وہ تو مرد ہوتے ہیں نا، وہ کبھی یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ رائمہ بیگم کو دل ہی دل میں بہت دکھ ہوا تھا، جبکہ باہر کھڑا عالم کی اس کی باتیں سن چکا تھا۔ رات بھی وہ عالم کے آنے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ اسے عالم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ عالم جب آیا تو وہ آج بیڈ پر پورے حق کے ساتھ سو رہی تھی۔ بے ساختہ عالم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور کشف کے اوپر بلینکٹ اڑا دیا اور ہاتھوں میں گجرے پہنانے لگا، اور اس کے اس خوبصورت ہاتھوں میں گجرے پہنانے کے بعد جیسے ہی اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنائے لبوں سے لگایا تو وہ کہنے لگی، کیا ضرورت تھی؟ میں نے کب کہا تھا کہ آپ میرے لیے گجرے لے کر آئیں؟ یہ لانے کی آپ نے تو یہی مجھے کہنا ہے کہ ایک طلاق یافتہ کو بھلا کون گجرے پہناتا ہے؟ عالم اس کی بات سن کر تو اس کے ہاتھوں پر لبوں کو رکھتے ہوئے، اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی بات کی بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالم اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے، جانتی بھی ہو کیا کہنے والا تھا؟ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ تم جیسی عورت کسی عورت سے طلاق لینے کے بعد میری قسمت میں لکھی گئی ہے، جس کی میں قدر کرنا چاہتا ہوں، جسے میں خوش رکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم نے میری پوری بات نہیں سوچی۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ جس مرد نے تمہاری قدر نہیں کی وہ کتنا بد نصیب تھا، کتنا بد قسمت تھا، کہ میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ جسے تم جیسی لڑکی ملی۔ وہ اپنے دل کی بات اس کے ساتھ اپنے لب اس کی پیشانی پر شدت سے رکھتا ہوا بولا تو اس کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی، ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر آیا تھا تو اپنے لب اس کے آنسوں پر رکھتا ہوا کہنے لگا، دوبارہ کبھی مجھ سے دور ہونے کی بات نہیں کرنا، اور مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں چاہیے، اوکے؟ یہ کہہ کر وہ شدت سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا اور اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہنے لگا، عالم، آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے آپ کو کھونے سے بہت ڈر لگنے لگا ہے، اور میں آپ کو کھو نہیں سکتی۔ اگر آپ مجھ سے دور جائیں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میری جان، اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں مجھ سے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر عالم تم سے دور گیا تو عالم جیتے جی مر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہیں اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ اتنے دنوں میں جو تمہاری اس قدر شدید عادت ہو گئی ہے نا، اتنی ہی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ تم سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ کہہ کر ویسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور اس کے کان میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرنے لگا تھا، اور بے ساختہ ہی کشف کو اپنی گود میں لے چکا تھا اور اسے قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ہماری قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ برے لوگ ہماری قسمت میں آتے ہیں۔ اتنی اذیتیں اور تکلیفیں بیدار کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی اتنی خوبصورت اور حسین لگنا شروع ہو چکی تھی، اور اسے ایک معجزہ ہی نظر آتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ طلاق کے بعد عالم جیسا محبت کرنے والا شوہر اسے دوبارہ ملے گا اور اس کی زندگی میں آئے گا۔ پہلے تو اسے یہی لگتا تھا
کہ اس کی زندگی ایک عذاب بن چکی ہے، عالم بھی اسے اذیت اور تکلیف دے گا۔ لیکن جس طرح عالم اسے محبت کرنے لگا تھا، وہ عالم کی زندگی میں اہم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی گھر والوں کے زبردستی کیے گئے فیصلے بھی بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، جن پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک